عنوان: ناقابل فراموش۔ کراچی کی گلیوں میں جہاں رکشوں کا شور اور قریب کی مسجدوں سے اذان کی آواز گونجتی تھی، وہیں ہنا رہتی تھی، ایک سادہ مگر پرعزم لڑکی۔ ہنا 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اپنے کندھوں پر اپنے خاندان کی امیدوں کا بوجھ الفاٹے ہوئے تھی۔ اس کا والد احمد، جو ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا، اور اس کی والدہ سائمہ، جو ایک گھریلو خاتون تھیں، ہمیشہ سے یہ خواب دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی ایک ڈاکٹر بنے۔ ہنا کی زندگی اس کی پڑھائی کے گرد گھومتی تھی۔ وہ دن کے اوقات یونیورسٹی کی لائبریری میں گزارتی، جہاں وہ موٹے موٹے میڈیکل کے کتابوں میں مگن رہتی، اور راتیں اپنی میز کی مدھم روشنی کے نیچے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے گزارت۔ اس کی تمام تر محنت کے باوجود زندگی ویسی نہیں تھی جیسی اس نے سوچا تھا۔ یہاں آتا ہے ارسیل، ایک پرکشش اور مالدار نوجوان جو لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ارسیل کا خاندان شہر میں اچھی طرح جانا جاتا تھا اور کئی کاروباروں کا مالک تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا تھا، لیکن اس کے پراعتماد انداز کے پیچھے ایک دل تھا جو تنہائی اور نامکملی کا شکار تھا۔ ہنا اور ارسیل کی راہیں ایک انتہائی غیر متوقع طریقے سے ملیں۔ ہنا یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی جب اس کی نظر ایک بے دھیانی میں تیز رفتار گاڑی کی طرف پڑی، اور وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے یہ احساس تک نہ ہوا کہ وہ سڑک کے درمیان کھڑی ہے۔ گاڑی کی بریکی زور سے چیخیں اور ہنا چونک گئی۔ گاڑی کے اندر سے ایک نوجوان نکلا جو غصے اور پریشانی میں تھا۔ وہ ارسیل تھا۔ آپ کو کچھ ہوش ہے؟ ارسیل نے غصے میں کہا۔ اگر میں بروقت نہ رکتا تو۔ ہنا شرمندگی سے زمین پر نظریں گاڑ کر آہستہ سے بولی، مجھے معاف کیجیے، میں سوچوں میں گم تھی۔ ارسل کی نظروں میں غصے کی جگہ حیرت نے لے لی۔ اس نے ہنا کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ارسل کی زندگی میں وہ پہلی بار تھا جب وہ کسی سے متاثر ہوا تھا، اور ہنا کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنی تمام تر محنت اور خوابوں کے بیچ ایک انسان کو داخل ہوتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ ارسل نے ہنا سے ملنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کیے۔ کبھی وہ یونیورسٹی کے قریب آ جاتا، کبھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتا، اور کبھی کوئی بہانہ بنا کر اسے فون کرتا۔ ہنا کو بھی ارسل کی موجودگی میں ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی، مگر وہ اپنے خوابوں کو ہمیشہ پہلی ترجیح دیتی تھی۔ یہ کہانی محبت، قربانی اور سماجی رکاوٹوں کے بیچ میں جینے والے دو دلوں کی ہے، جنہوں نے اپنے خوابوں اور ذمہ داریوں کے درمیان ایک راہ نکالی۔ لیکن کیا ان کی محبت ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر پائے گی؟ یا پھر وہ اس راہ پر بچھڑ جائیں گے جس پر وہ چلے تھے؟ یہ جاننے کے لیے کہانی کے اگلے حصے کا انتظار کریں۔